मुफ्ती हसन साहब को तोहफा दे दूं तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आरियतन अगर आप चाहें तो वैसा है तो आप मिल कर मैं लिखता रहूं। जज़ाकल्लाह खैर। तो आपने भी इसाले सवाब की नीयत से पेश की, जज़ाकल्लाह खैर। हमने आपस में मुशावरत हुई थी हमारी कि ये डिक्लेयर नहीं करना है कि मैं कौन हूँ। खैर, तो हम बिल्कुल अवाम की तरह हमने वो काफिला किया। वो एक इलियास कादरी है और मैं मतलब उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं कभी आऊँगा उधर फैज़ान मदीना और मिलूंगा उनसे। हालांकि मुझसे ही बात कर रहा था, मैंने फिर भी उसको नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि बाज़ अफराद जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं फातिहा के लिए तो उसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी देर तक कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसका इसारे सवाब करते हैं, जबकि बाज़ अफराद कुरान पाक को मुख्तसर तिलावत करके उसको फातिहा कर और इसारे सवाब कर देते हैं। तो क्या कुरान पाक की कोई ऐसी मकदार मुअय्यन है कि जिसको पढ़ने के बाद फातिहा की जा सके? और साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि फातिहा पढ़ने का कोई मुख्तसर तरीका भी साथ में इरशाद फरमा दें। अल्लाह अकबर। फातिहा पढ़ने के लिए तिलावत शर्त नहीं है, फातिहा पढ़ना भी शर्त नहीं है, इसाले सवाब। पर इतना भी अगर कह दिया ना कि ये जो मेरा ये खाना पकाया है इसका सवाब करबला वाले शहीदों को पहुंचे, है ना, ये भी इसाले सवाब हो गया। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए हज़रत सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी अम्मी इंतकाल फरमा गई हैं, इनको बाद में भी कोई फ़ायदा पहुँचे इसका कोई, तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पानी। तो फिर इन्होंने कुआं खुदवाया माँ के इसाले सवाब के लिए और ये फरमाया हाज़िही ली उम्मे साद, ये साद की माँ के लिए है न सवाब इसका। तो यहाँ कोई तिलावत या कोई इस तरह का तरीका इस रिवायत में बयान नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी है कि ये कलम मैं मिसाल के तौर पे किसी को पेश करूं और दिल में नियत कर लूं तो भी काफ़ी है कि इसका सवाब करबला वालों को, असीरान करबला, शहीदान करबला, इमाम हुसैन और आपके रुफ़क़ा और सबको ये सवाब पहुँचे और ये कहकर मुफ्ती हसन साहब को तोहफा दे दूँ तो ये हो गया इसाले सवाब। अच्छा, अब मैं आरियतन अगर आप चाहें तो वैसा है तो आपकी मिल कर मैं लिखता रहूं। जज़ाकल्लाह खैर। तो आपने भी इसाले सवाब की नीयत से पेश की, जज़ाकल्लाह खैर। एक मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये अलबत्ता ये सूरतें आयतें पढ़ना हमारे यहाँ राइज है, ये भी अच्छा काम है, पर जितना शहद डालें इतना मीठा होगा। ये आयतें सूरतें पढ़ेंगे, इसका इसाले सवाब करेंगे तो ये भी सवाब में एक इजाफा ही होगा ना। और अवाम में अगर पढ़ रहे हैं, अवाम में इतना ना पढ़ें कि लोग घड़ियाँ देखें, इंतज़ार करें। जैसे कि इमाम साहब के ताल्लुक से फतह रज़विया में मशवरा है आला हज़रत का कि जैसे कि लोगों का वहाँ मामूल है कि फातिहा सानी का लोग इंतज़ार करते हैं। फातिहा सानी मैंने दूसरा फातिहा, एक तो फ़र्ज़ के सलाम फिरते ही फातिहा होता है, ये सुन्नतें वगैरह पढ़ के फातिहा पढ़ा जाता है। तो अगर लोग इंतज़ार में बैठे हैं और इमाम साहब हैं कि लगे हुए हैं अपने विरद वज़ाइफ में बाद में पढ़ेंगे, तो इनको मशवरा दिया आला हज़रत ने कि पहले इनको फातिहा पढ़ा के फारिग कर दो, फिर तुम पढ़ते रहो अपना, खैर बता रज़िया में इस तरह का। तो ये कि लोगों यानी तालीफ़ क़ुलूब का ख्याल रखना है, लोगों को मतलब यानी कि मोहब्बत मिले, उल्फत मिले, वहशत नहीं होनी चाहिए कि यार ये मौलाना बहुत लंबी करता है, ये कहाँ से आ गया, क्या ये लोग ग़ीबत में पढ़ेंगे, किसी के बारे में कहेंगे अगरचे वो लंबी करता है फिर भी हम कहेंगे कि यार ये लंबी बहुत करता है। आपको क्या ख्याल है, आपके बारे में कोई कहे आप आ गया यार आ रहा है ये लंबी करेगा, ये अगर तो आप करते भी लंबी होते हैं, ठीक है ना, तो ये ग़ीबत तो कहलाएगी। ये बिला ज़रूरत लंबी करना ये ऐब तो है। मतलब है कि खैरुल कलाम में मा क़ल्ला व दल्ला, अच्छी बात वो कि जो मुख्तसर और पुरदलील हो। बोलने के ताल्लुक से क्या ऐसा अंदाज होना चाहिए कि जिससे आपकी बात लोग तवज्जो के साथ और दिलचस्पी के साथ सुन सकें?
یہ دیکھو اس کا تو حل مشکل ہے یار. یہ ایک نفسیاتی طور پر جو جس سے عقیدت ہے، محبت ہے، یا جس کا نام بہت ہے، اس کی لوگ توجہ سے سنیں گے. باقی دوسرے کی بس وہ نہیں، مطلب یہ توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی. میں قافلے میں تھا، وہ کہیں 3 دن کے ہم قافلے میں گئے تھے. پرانی بات ہے. تو ہم نے آپس میں مشاورت ہوئی تھی ہماری کہ یہ ڈکلیئر نہیں کرنا ہے کہ میں کون ہوں، نہ میرے ساتھ ایسا انداز اختیار کرنا کہ میں کون ہوں، یا کوئی مطلب یعنی کہ لوگوں کی توجہ جائے اس طرح کا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا کہ ان سب میں کوئی مطلب یہ بڑا ہے یا کیا ہے. خیر، تو ہم بالکل عوام کی طرح ہم نے وہ قافلہ کیا. اب وہ 3 دن کے لیے گئے تھے، یا شروع کا 4 دن والا تھا، یہ اب تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے. آخری بیان جب میں نے کیا عشاء کے بعد غالباً، یا مغرب اور عشاء کے درمیان، تو اس میں چونکہ پتہ ہی نہیں تھا نا، میرا وہاں تعارف تھا اس مقام پر، اور ایک نوجوان ملا بھی تھا ہم کو کہ وہ بول رہا تھا کہ وہ، میں نے ہم کو جانتا تھا دعوت اسلامی والوں کو، کہ وہ ایک الیاس قادری ہے، اور میں مطلب ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں کبھی آؤں گا ادھر فیضان مدینہ اور ملوں گا ان سے. حالانکہ مجھ سے ہی بات کر رہا تھا، میں نے پھر بھی اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. خیر، تو پھر جب عشاء کی نماز میں ہمارے پاس شاید 4 بڑے جمع ہوئے اس گاؤں کے، بڑے آدمی ہوتے عمر کے حساب سے، اور 3 بچے تھے. یوں 7 نفر تھے میرے بیان میں. اب وہ بیان میں نے کیا، اب ان کو میرا پتہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے بیان کیا. میرا بیان وہ تو ہے نہیں جو ایک اسٹیج پر جو بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ گرج کے ساتھ اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں اور نعروں میں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ انداز تو ہے نہیں میرے. خیر، میں نے بیان کیا جو مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا تھا. تو مجھے کسی نے اشارہ کیا، انہیں میں ساتھ میں نے، آپ جان چھوڑو، کب تک لگے رہو گے. خیر، میں نے وہ کر دیا. پھر جو اپنے حساب سے میں نے اس کو ختم کیا، کسی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی مجھے، وہ جانتے نہیں تھے، اس لیے میری بات توجہ سے انہوں نے جو بھی، ورنہ کوئی اشارے تھوڑی کرے یار، جلدی ٹکی کرو. تو یہ ہے کہ اب اگر اچھا بعد میں ان کو پتہ چل گیا، ہم تو چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ الیاس آیا تھا اور یہاں 3 دن رہ کر گیا، ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو پھر اس میں اپنے منہ سے بولتے شرم آتی، اس مقام کے ساتھ لفظ شریف جڑ گیا. جیسے فلاں شریف، مدینہ شریف بولتے ہیں نا، تو کراچی شریف یہ بولتے ہیں لوگ. تو کراچی میں تو کثیر اولیاء کرام کے مزار آتے ہیں. تو خیر، تو یہ، اور پھر وہاں سے ڈھیر سارے آئے ملنے کے لیے. پھر وہاں سے گاڑی شروع ہوئی اجتماع میں آنے کے لیے. یہ حاجی امین کو سب پتہ ہوں گے. یہ تو الحمدللہ مطلب یہ کہ وہاں یہ، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر یہ میرے کو اتنی دور سے اس گاؤں سے سننے آتے تھے، اور ان کے گاؤں میں گیا تو مجھے، میرے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ مجھے جانتے نہیں تھے. تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ نام بڑا ہونا تو وہ لوگ سنتے ہیں، نہیں ہو تو بھی نہیں سنتے، اتنا توجہ نہیں دیتے. میں 3 4 میں بھی بیان کیا میں نے آدمیوں میں. شروع میں مطلب جب ہم دورے پہ جاتے تھے تو کہیں کہ بہت کم نفری ہوتی تھی، ایک آدھ بوڑھا بیٹھ جاتا، 2 جوان بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، بیچارے بڑی عمر کے، وہ سمجھیں بھی کم، وہ تسبیح پھرا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے سمجھے، اور میں لگا ہوا ہوں. تو یہ آپ سب کے ساتھ اب بھی ایسا ہوتا ہوگا، مبلغین کے ساتھ. اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس کا موقع نہیں ملتا مجھے. تو کام کرنا ہے تو بس یہ کہ ایک بھی سنے تو اس کو اپنا سنانا ہے. شروع میں تم نے ایک ایک پر محنت کی تھی، انفرادی کوشش جس کو اب ہم بولتے ہیں، ایک ایک پر کوشش کی، 2 پر کوشش کی. ایک بار میرا واقعہ ہے کہ میں 2-3 کو لے کے وہ داڑھی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی رکھنی چاہیے، اور یہ دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. میرا بہت پرانا یہ مشغلہ ہے نیکی کی دعوت، داڑھی کے بارے میں سمجھا رہا. تو ایک نوجوان کھڑے ایک گزرا تو ہماری باتیں سننے کھڑا ہو گیا، شیف تھا، کھڑا ہو گیا. تو اب جن کو میں نے سمجھایا، خدا بہتر جانے، مجھے یاد نہیں انہوں نے داڑھی رکھی کہ نہیں رکھی. اس نے کہا میں داڑھی رکھ لوں گا بس، اس کے مسئلے. اس نے داڑھی رکھ لی، اور میرا بہت قریبی دوست ہو گیا وہ.
ہم بہت ساتھ رہے، بڑا مطلب ماشاءاللہ بڑا مطالعہ اس کا، اور اس نے شروع کیا مطلب مطالعہ بہت کیا، پھر وہ قاری صاحب بنے تو قرآن کریم پڑھاتے تھے، اور یہ پرانی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل ایک ماڈرن لڑکا گزرا، اور میں کسی پر انفرادی کوشش کر رہا تھا اور تیر یہاں جا کر لگ گیا، مدنی تیر نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا، اور پکا ٹناٹن وہ سنی بن گیا لڑکا، یا تو نیوٹرل تھا یا ہو سکتا ہے پہلے سے ہی پکا ہو، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے، اب بیچارہ اس کا بھی انتقال ہو گیا، پرانی بات ہے، اللہ غنی کی رحمت کرے، کئی سال ہم ساتھ رہے۔ تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ آپ کوشش کریں، ایک ایک پر محنت کریں، کہ اس طرح میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا۔ تو آپ بولو گے لاٹ کے لاٹ ہم کو مل جائیں، تو یہ نہیں ہوگا، لاٹ کے لاٹ اشتہاروں کے ذریعے، مقرر اچھا ہے تو اشتہاروں کے ذریعے اور لوگ آتے ہیں شوق سے، تو وہ یہی اللہ سے ڈرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ تب یہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے جمع نہیں کیا، یہ بس اللہ نے ان کو میری طرف مائل کیا ہے، جب اللہ چاہے گا یہ سب پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے، اپنا کچھ بھی آدمی یہ نہیں کہ میں نے کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہیں نہیں۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں تشریف لے گئے تھے دور، تو بیان کرنے کے لیے، تو بیان فرمایا آپ نے، اور پھر وہ واپسی ہوئی، اور کوئی لفافہ یا نذرانہ شکرانہ کچھ بھی نہیں دیا لوگوں نے، تو حضرت نے تو کچھ نہیں فرمایا، ساتھ جو تھے نا خادم، وہ تھوڑا غصے میں کہ یہ بڑے یہ مطلب کوئی خدمت نہیں کی آپ کی، کچھ نہیں کیا۔ تو محدث اعظم پاکستان اللہ کے ولی، نیک بندے، جو مطلب نیک بندے اولیاء کرام کو یہ دنیاوی دولت سے کیا دلچسپی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، بیچاروں نے یہ بجلی کا انتظام، تو ساؤنڈ کا انتظام، تو یہ ڈیکوریشن اور یہ سب کچھ اسٹیج سجا کر مجھے سونپ دیا، اب میں نے تو کچھ بولا جو مجھے بولنا چاہیے، میرا یہ مطلب منصب ہے، اس کے پیسے گائے گے کہ میں پیسے نہیں دیے تو میں ناراض ہو جاؤں ان لوگوں سے، اور ہم مطلب ان کی مطلب برائیوں میں پڑ جائیں وغیرہ۔ تو اس طرح مطلب کتنا پیارا انداز ہے ہمارے بزرگوں کا، دین حقیقت میں انہی کے صدقے پھیلا ہے، انہی کی کوششوں سے پھیلا ہے، ورنہ تو حالات تو اب بہت برے ہو گئے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔